بسم کر کے سٹارٹ کر لیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے مذکر واحد کے الفاظ تیار کر لیے تھے، آج ہم مؤنث واحد کے الفاظ تیار کر رہے ہیں۔ غائب کے لیے ہم نے پڑھا تھا مذکر حاضر، مذکر غائب یشکرو، یعنی کہ علامت مضارع یا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مادے کو لکھ کے مادے سے پہلے علامت مضارع یا کا استعمال کیا جائے گا۔ یشکرو، یفعلو، یسمعو، یضربو، اور اسی کو اگر ہم نے مؤنث میں بدلنا ہے غائبہ کے لیے تو وہاں پہ یا کے بجائے تے کا استعمال ہوگا۔ تشکرو، تفعلو، تسمعو، تضربو۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حاضر میں بھی ہم نے مذکر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اور وہی ادھر غائب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کی سیم شکل ہے تو اب کوئی اور بچہ پھر ریپیٹ کرے گا اس اصول کو کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ غائب مؤنث کا ترجمہ کرنا ہے یا حاضر مذکر کا۔ جی سائمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم جب ہم کریں گے مذکر حاضر کے لیے تشکرو استعمال ہوگا، تا نشانی جائے، لیکن ہم پیچھے سے دیکھیں گے جملے کی نوعیت آیا مؤنث کی بات ہو رہی ہے یا پھر مذکر کی ہو رہی ہے، دین ہم اس کا ترجمہ مذکر حاضر میں واحد میں کریں گے۔ لیکن اگر پیچھے بات جو ہے وہ ہو رہی ہے مؤنث میں تو پھر ہم مؤنث غائب میں اس کا ترجمہ کریں گے تشکرو کا۔ بالکل پرفیکٹ مجھے یہ بات ہے، سمجھ آیا۔ ماشاءاللہ۔ جی طاہرہ جی آپ بھی بتاؤ، آپ کیا کہو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ مؤنث کے لیے ہم تا لگائیں گے، تشکرو کریں گے واحد غائب مؤنث کا، بٹ ہمارے پاس آلریڈی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تشکرو ہم واحد غائب واحد حاضر مذکر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، حاضر کے مذکر لیے بھی یوز حاضر کے کرتے ہیں۔ لیے تو ہمیں کیسے جی مذکر حاضر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مؤنث والا ہے یا مذکر والا؟ تو ہم پیچھے سے ترجمہ دیکھیں گے کہ اسم ہمارا کیا ہے، ناؤن ہمارا کیا ہے، تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ ہم مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یا مذکر کے لیے۔ اگر کہ یہ مذکر ہے تو ہم ترجمہ کریں گے کہ تم شکر ادا کرتے ہو اور کرو گے، لیکن اگر یہ مؤنث کے لیے تو ہم ترجمہ کریں گے وہ شکر ادا کرتی ہے اور کرے گی۔ بالکل پرفیکٹ، ماشاءاللہ۔ اب حاضر مؤنث کیا کرے گی؟ میں نے کہا ہر مؤنث نے شرارت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ سٹارٹ تو وہی رہے گا، تشکرو۔ اب 3 تشکرو تو نہیں ہم کر سکتے، تو اس نے کیا کیا، اپنے آگے یا نون کا اضافہ کر لیا۔ تشکرینا۔ اب انٹرسٹنگ بات پھر کیا ہے کہ یا نون ہم اسم میں پڑھ چکے ہیں کہ یا نون ہمیشہ زبر والا مذکر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث جمع کے لیے تو ہم الف تے کا استعمال کرتے ہیں نا، مسلمات، کافراتن، حاسداتن، تو الف تے جمع مؤنث کے لیے تو یا نون کا استعمال صرف اور صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور نون کی زبر کو ہم دیکھ کے جمع کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ مذکر جمع تو وہ واحد مؤنث نے لگا لیا اپنے آگے، پھر شرارت کی دوسرے مؤنث نے بھی، تو کیا لفظ بن گیا؟ پہلا حصہ وہی ہے جو اوپر 2 دفعہ آپ لکھ چکے ہو، تشکرو تشکرو تشکرو، اور کیونکہ آگے یا نون ہے تو اس کی را جو ہے وہ زیر سے بدل جائے گی، کیونکہ رے پیش کے بعد یا کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یا کی دوستی کیونکہ زیر کے ساتھ ہے تو رے کی جو پیش تھی اس کو ہم نے زیر سے بدل لیا، تو لفظ کیا بن گیا؟
تشکرینا، تفعلینا، تضریبینا. ٹھیک ہے، اس بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اب یہ واحد مؤنث حاضرہ بن گئی. جی عائشہ مصدق، آپ بتاؤ گے کس طرح مناتے ہیں واحد مؤنث حاضرہ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم، واحد مؤنث حاضرہ یا نون لگا کر بناتے ہیں. جی آپ بتاؤ کہ پہلا حصہ ویسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے غائب مؤنث اور حاضر مذکر ہے، اس کے آگے یا نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. پہلا حصہ ویسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے غائب مؤنث حاضر ہے تا، بس اس کے آگے یا نون لگایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور متکلم میں تو ہم نے کہا تھا مذکر مؤنث کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، جو مذکر کی ہوتی ہے وہی مؤنث کی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کے لیے شروع میں حمزہ لگا دیا جاتا ہے. اشکرو. السلام علیکم، زبیریہ بات کر رہی ہوں. میرا یہاں پہ ایک کویسچن ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ کے لیے بھی یا نون کا اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر ہم اس کو کیسے اس میں فرق کر سکیں گے کہ یہ تثنیہ ہے یا حاضر مؤنثہ ہے؟ تثنیہ سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، یہاں نون کے اوپر زبر ہے. جمع سے آپ سوال کر سکتے ہو کہ جمع سے کیسے فرق پتہ چلے گا. تو جو میں نے جمع اور تثنیہ کی شکلیں بنوائی ہیں آپ کو، وہ الف نون اور واو نون سے بنوائی ہیں، یا نون سے کوئی شکل نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، میں پھر اس میں کنفیوز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. یشکرو کے جمع تثنیہ آپ نے کیا بنائی؟ یشکرانی. اور جمع واو نون لگا کے یشکرونا. ایسے تھا نا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا. تو پیش کے، کیونکہ یہ پیش میں اینڈ کر ہے نا مضارع، یشکرو، تشکرو، اشکرو، نشکرو، تو پیش کے پاس الف نون اور واو نون ہے، ہم نے اسم میں سیکھا تھا. تو اس لیے اس کی جمع اور تثنیہ الف نون اور واو نون سے بنتی ہے. مضارع میں یا نون کا استعمال صرف واحد مؤنث کے پاس ہی ہے. کلیئر ہے؟ اب اسم میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہو کہ مجھے کیسے. ایک منٹ سوری، میں نے بات پوچھنا تھا. یہ واحد مؤنث ہے، اس یہ تو تشکرو ہو گیا نا، واحد مؤنث جو غائب ہے. جی اس کے واحد مؤنث حاضر کے لیے تشکرینا. ٹھیک ہو گیا. اور تو یہ مؤنث جمع کے لیے کیا لفظ ہے؟ جی ابھی ہم واحد سے پہلے تو کر لینا پہلے. یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی یہ تو آگے کے پہلے مصدر میں مصدر شکر ہے، اور اس شکر کو واحد مؤنث غائب بنانے کے لیے مادے سے پہلے ہم نے تا لگانا ہے. ٹھیک ہے. تشکرو کا، اور پھر اس کو واحد مؤنث حاضر بنانے کے لیے ہم نے تشکرو کے ساتھ کے بعد جو ہے ہم نے یا نون کا اضافہ کرنا ہے، تو تشکرینا بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب جتنے بھی کلاس میں بچے ہیں اس وقت ماشاءاللہ 69 نظر آ رہے ہیں. آپ میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں آئی؟ السلام علیکم. میں مجھے پوچھا تھا میں نے ہاتھ کہ آپ نے پلیز ہاتھ کھڑا کیا کریں. جی کلثوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ یا نون جو لگا رہے ہیں، مجھے یا نون اور ابھی آپ نے الف نون کا جو بتایا تھا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے، پلیز اس کو کلیئر کر دیں. نہیں وہ تو تثنیہ کے لیے، وہ بھی میں اس پہ پہنچی نہیں ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کو صرف جمع کروایا ہے، تثنیہ تو کروایا ہی نہیں ہے. جی ہم نے پیچھے ابھی جو لاسٹ اسائنمنٹ کی ہے اس میں صرف
हमने वाव नून वाला किया, अलिफ नून वाला नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि मेरे बहुत सारे बच्चे एक से ज्यादा क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर वो दूसरी क्लास की चीजें भी इस क्लास में ले आते हैं। अच्छा अच्छा, वो अभी एक सिस्टर ने सवाल किया था ना अलिफ नून वाला, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि हमने तो अभी अलिफ नून वाला पढ़ा ही नहीं है। जी वो हमने आप तो सिर्फ वाव नून पढ़ा है ना। आप जो 10 बजे क्लास होनी है उसमें हमने पढ़ा है, और बहुत सारी बच्चियां इसके बाद वो भी क्लास अटेंड करती हैं, तो इसलिए अच्छा हम अच्छा मिक्स अच्छा, कर। चले जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, मुन्नस जमा को हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। बड़ा आसान सा तरीका है कि जो भी आपका वर्ड है वाहिद का, उसके लास्ट लेटर को साकिन कर दो। मसलन तशकुरू जब आपके पास था तो आपने इसके रा को साकिन किया, तशकुरू के बजाय क्या हो गया, तशकुर। और उसके आगे नून निस्वा, जमा नून के लिए आप देखोगे कि हमारे पास एक नून होता है जिसे नून निस्वा कहा जाता है। जहां पे भी मुन्नस को हमने जमा करना है इसी नून का इस्तेमाल होना है, इसमें भी, मुजारे में भी, और जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे उसमें भी आप देखोगे जहां जहां पे भी जमा को मुन्नस करना है इसम के अलावा, वहां इसी नून निस्वा, निस्वा मुन्नस को कहा जाता है, तो इसलिए इस नून को नून निस्वा कहा जाता है। नून जबर ना, वाहिद लफ्ज को करो साकिन और आगे लगा दो नून निस्वा, तो आपका उसकी जमा बन जाती है तशकुरना। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने या नून के आगे दोबारा तो नहीं नून लगा सकते ना, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल जमा, जब मुन्नस जमा होती है ना तो अपनी असल शक्लों में आ जाती हैं, शरारत अपनी छोड़ देती हैं, बीच में कोई चंद बुजुर्ग अक्लमंद भी आ जाते हैं ना जो समझा समझू के उन्हें जरा ठीक कर देते हैं। तो तशकुरना के बजाय ता को या से बदल दो, यश कुरना, पूरा वही लफ्ज है ऊपर वाला। सॉरी, गायब के लिए या लगनी है और हाजिर के लिए ता लगनी है, यानी कि अपनी असली शक्लों में आ जाते हैं। तश कुर ना, पॉइंट समझ आइए आप लोगों को? नो मिस, ये वाली गड़बड़ हो गई सारी, हाजिर वैसे और इसका गायब की। तर्जुमा एक दफा बताया ना कि यशकुरना आपको तशकुरना कहा है की कि जो भी वाहिद शक्ल आपने बनाई हुई है ना, ठीक है, जो बेसिक शक्ल है आपकी, जो यशकुरु तशकुरु अशकुरु, वही लिख के आपने गायब के लिए या ही लगेगी, गायब के लिए वो का लफ्ज आता है तो वही लगेगा या, और हाजिर के लिए ता की तुम ही लगेगी, और एंड में लास्ट लेटर को साकिन करके एंड पे नूने निस्वा ऐड कर दिया जाता है। 4 हरफी मादा लिखना है। गायब के लिए जिस तरह ये तान की वो लगती है तो वो लगेगा, या ही लगेगी, और जिस तरह हाजिर के लिए ता लगती है तुम के लिए तो ताई लगेगी। फिर लास्ट मादे के लेटर को साकिन करके आगे नून निस्वा डाल देते हैं। यश कुरना तश कुरना, समझ आइए? वैसे जमा के लिए या तस्निया के लिए? जमा सब मुअन्नस, समझा। तस्निया तो इन्हें कुरना का पढ़ाया ही नहीं है बेटा, भी तस्निया तो बता ही नहीं रही आप लोगों को। तो जमा मुअन्नस में फिर यशकुरना मिस क्यों लगेगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि जमा वाहिद मुअन्नस में तशकुर लगेगा।
میں نے اکیلی عورت تو بیچاری بدتمیزی کر رہی تھی نا، لیکن جب اکٹھی ہو گئی تو بیچ میں کچھ عقل مند بزرگ بھی تھی جنہوں نے سمجھا کے کہا کہ نہیں صحیح سیدھے سیدھے کام کرو، الٹے کام ٹھیک ہے کرو، مس، ٹھیک ہے مس، جزاک اللہ۔ وہ پھر سیدھے ہو گئے آنکھیں۔ آپ اس کا مطلب ذرا ایک دفعہ کر دیں، یشکرنا اور تشکرنا۔ یا کا مطلب ہو گیا وہ، جی نون نسواں، نون کیونکہ نون نے اس کو نون جمع بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سب شکر کرتی ہیں، کریں گی۔ تشکرنا تا سے ہو گیا تم، نون نسواں جمع، تم سب مؤنث شکر کرتی ہو، کرو گی۔ جس طرح مذکر کا کیا ہے ویسے ہی مؤنث ہے، صرف مذکر مؤنث کا فرق ہے۔ میم جی بیٹا، جمع میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا پیچھے اسم حاضر کے لیے؟ نہیں بیٹا، اب تو سیدھی ہو گئی نا، اب تو آپ کو جی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ نون نسواں آپ کو بتا رہی ہے کہ میں مؤنث ہوں اور جمع ہوں، اور یا جو ہے وہ غائب کے لیے غائب کا بتا رہی ہے، تا حاضر کا بتا رہی ہے، اس میں تو کوئی مشکل کنفرم ہے نہیں۔ کہ یا مس یشکرنا یہ تشکرینا کہاں آئے گی؟ بیٹا وہ واحد کی شکل تھی نا، واحد مؤنث کی شکل تھی۔ میم واحد مؤنث کے لیے ہم نے تشکرو کہا، ٹھیک ہے نا، تشکرو واحد مؤنث، غائب کے اب لیے، اس کو جی غائب کے لیے تشکرو، جی اور حاضر کے غائب لیے واحد مؤنث حاضر تشکرو، کے لیے کیا کیا تھا؟ یشکرو، یشکرو واحد مؤنث، تشکرینا، تشکرینا واحد مؤنث حاضر کے لیے تشکرینا۔ سوال کس نے کیا؟ سنا نے؟ جی مس سوال میں نے کیا تھا۔ باقی لوگ بیٹا مائک بند کر دیں۔ بس میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے جب غائب کی بات کی تو یشکرو واحد ہے، یشکرو واحد ہے، اور یشکرنا جمع۔ اسی طرح حاضر کے لیے آپ بیٹا تشکرو لائن سے واحد، شروع کرو، ہے نا، پہلے مجھے واحد مذکر غائب بتاؤ۔ جس بارے سے بولا واحد مذکر غائب سے شروع کروں۔ جی واحد مذکر کے لیے ہم نے کہا تشکرو، سوری یشکرو، یشکرو۔ واحد مذکر۔ اب مؤنث کے لیے کیا واحد مؤنث کے لیے ہم نے اس کو تشکرو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ غائب کی دونوں شکلیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ واحد مذکر حاضر بتاؤ۔ واحد مذکر حاضر بھی تشکرو ہے، ریپیٹ ہو گیا۔ اب ان اور ہاں یہ مؤنث فرق حاضر ہم کیا کر لیں گے ہوگی؟ سبجیکٹ دیکھ کے۔ مؤنث حاضر کیا ہوگی؟ مؤنث حاضر ہو جائے گی تشکرینا، بس بالکل۔ اور متکلم؟ متکلم ہے اشکرو، اشکرو، ٹھیک ہے۔ اب مذکر واحد جو تھا یشکرو، اس کی جمع کیا ہوگی؟ واحد مذکر کی یشکرون، واو نون لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ حاضر اچھا کا بس کیا پہ نون پہ کوئی حرکت آئے گی؟ یشکرون پہ زبر زیر پیش کو؟ جمع کے لیے آپ کو پتہ ہے نا نون پہ زبر لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یشکرونا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح حاضر مؤنث جمع کے لیے ہو جائے گا یشکرنا۔ جی حاضر کے لیے، ٹھیک، حاضر کے لیے تا لگنی ہے، تا تم کے لیے ہوتی ہے۔ غائب کے لیے یا لگنی ہے۔ غائب کے لیے جی ٹھیک ہے، غائب کے لیے یشکرنا اور حاضر کے لیے تشکرنا۔ میں نے کہا جمع میں آ کے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی ایگزیکٹ شکل میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے۔ جی عائشہ آپ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں مس امتیاز۔ جی امتیاز۔ جی میم، مس مجھے تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی امتیاز بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ میرا ایک سوال تھا، جس طرح سے واحد مؤنث غائب کے لیے تشکرو ہے،
اور اس کی جمع کے لیے ہے تشکرنا. ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث حاضر میں تشکرینا ہے واحد کے لیے اور جمع کے لیے ہے تشکرنا. سیم نہیں، واحد مؤنث غائب یعنی واحد مؤنث غائب کے لیے تشکرو اور جمع کے لیے یشکرنا. ٹھیک ہے. اور واحد مؤنث حاضر کے لیے تذکرینا اور جمع کے لیے تشکرنا. بالکل ٹھیک ہے. ہاں مجھے یہاں کنفیوژن تھا اس لیے میں نے کہا کنفرم کر لوں. اور متکلم کے لیے بس اشکر. جی واحد ہے نا اشکر، تو اس کی جمع ہوگی اشکر واحد. نشکرو. اچھا جمع ہو جائے گی. ہم کے لیے نون لگ جاتا ہے نا. جی 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 نشکر. صحیح ہے صحیح. جی تو یہ نون نسبہ جو ہے مس یہ دونوں میں لگے گا یعنی جمع مؤنث میں کے لگے اندر گا نا، مؤنث غائب میں بھی لگے گا. جی غائب میں بھی اور حاضر میں بھی. بالکل. آپ نے دیکھا اس میں اوکے نون کے اوپر زبر ہے، جمع کی نون پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے. یس مذکر یس کے رائٹ. لیے واو نون، میں نے کہا تھا واو نون اور پیورلی مؤنث کے لیے مذکر کے لیے ہوتا ہے، Yeah. کبھی بھی Correct, مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہونا. اور Okay, مؤنث right. کے لیے ہر جگہ نون نسوہ لگے گی جو اکیلی نون ہوتی ہے. Okay. یعنی جمع کے لیے ہر جگہ نون پہ زبر آ جائے گا. جی جی. Okay, عائشہ correct, آپ ma'am. بھی کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی میم میرے کو متکلم میں پوچھنا تھا کہ متکلم دونوں کے مذکر مؤنث کا سیم ہی ہوتا ہے؟ جی یہ متکلم ہم کا ورڈ ہے نا، وی یا ہم، تو میل بھی ہم کہتا ہے، فیمیل بھی ہم کہتی ہے. اچھا. اگر مگر پیچھے اشکر کا تو مس میں ہے نا، اشکر جی میں اشکر نشکر. آئے ہے نا، آئے، اور نشکر ہاں وی. وی. اوکے اوکے نشکر وی اینڈ وی ٹو اشکر یا آئی. وی آل. اوکے 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 وی آل رائٹ کریکٹ یعنی جمع ہے یہ. بالکل. میم میں نے نا تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے تو میں اب ساتھ ساتھ سن تو رہی ہوں، لیکن یہ جو حاضر مؤنث کا آپ نے بتایا تشکر مین کی تا ہے حاضر کے لیے، تشکرینا اور تشکرنا مین کے تشکرنا تو جمع کے لیے ہوگا، تشکرینا یہ سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا سا. جی بیٹا یہ واحد مؤنث حاضر کی شکل ہے، یعنی کہ میں نے یہ بتایا کہ مؤنث جو ہے واحد کی مؤنث نے دونوں شکلیں جو ہے گڑبڑ کی ہوئی ہیں. یعنی کہ تشکرو اوپر بھی ہے اور اس نے جمع بننے کے لیے، واحد بننے کے لیے آگے یا نون کا استعمال کیا ہے. تشکرو حاضر کے لیے اور مؤنث تشکرو لکھ کے آگے یا نون لگ گیا، تو یہ واحد مؤنث حاضر ہو گئی. مین کے واحد مؤنث حاضر کے لیے دو مین کے ہم وہ کر سکتے تشکر بھی اور تشکرینا بھی، یہی بات ہو گئی. نہیں نہیں بیٹا، تشکرو مکس تو کر مذکر کی شکل ہے نا. اچھا ٹھیک ٹھیک. حاضر کی مذکر کی شکل ہے، اسی مذکر کی شکل کے آگے یا نون لگا دو گے تو حاضر مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بس چھوٹی سی بات ہے میں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. میم یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ واحد غائب مؤنث میں تشکرو ہے تو اس کا پھر جب ہم جمع بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ بیٹا آپ اس کو چھوڑ دو نا، آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے بیسک روٹ ورڈ لکھ لینا ہے جو 4 حرفی روٹ ورڈ ہے. یشکرو غائب کے لیے یشکرو ہے نا مذکر میں. جی جی. لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دو اور آگے نون نسواں ڈال دو. آپ میتھڈ لکھ لو نا، پھر جو بھی مادہ آئے گا آپ اس کو بنا لو گے. تو یہ میم یہ تشکورن جو ہوگا یہ واحد غائب مؤنث کی جمع ہوگی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ. آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا وائٹ بورڈ پہ؟ جی آ رہا ہے.
تو غائب کے آگے میں نے یشکرنا لکھا ہوا ہے, تشکرنا تو نہیں لکھا ہوا. سوری میم, جی میم اب میں نے دیکھا وائٹ بورڈ. جی اور حاضر کے جی لیے جی تشکرنا ہے, وہ کے لیے یا لگتی ہے, تم کے لیے تا لگتی ہے. جمع میں وہ بالکل صحیح صحیح شکل بنی ہوئی ہے. اچھا جی, ہاں جی جمع میں وہی کہیں گے. جی جی ٹھیک ہے, ہاں جی. اور نون جو جی ہے, جی نون نسواں مؤنث جمع بنانے کے لیے ہر جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے. جی 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 آ گئی سمجھ. جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ آ گئی سمجھ. کلیئر ہے؟ یس یس کلیئر ہے, جی کلیئر ہے. میم الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم تشکرنا کا میننگ کیا لکھیں گے؟ شکر کرتے ہو. جی آپ بولیں. تشکرینا کا تو ہم نے لکھ تم سب مؤنث شکر ادا, تم سب مؤنث شکر کرتی ہے اور کرے گی. اور بیٹا یا نون دلشاد, یا نون واحد کی شکل ہے, تو تم سب کیسے آ گیا بیچ میں؟ صرف نون نسواں جو ہے نا, وہاں پہ سب کا معنی آئے گا. اوکے اوکے, سب کا معنی آئے گا. اوکے اوکے. نسواں میں نہیں, تشکرینا جی یہ واحد مؤنث ہے. واحد مؤنث ہے, تو تم سب مؤنث شکر کرتی ہے اور کرے گی. پھر آپ سب بول رہے ہو دلشاد. سب نہیں بولنے کا. اوکے اوکے اوکے. تو واحد کا تشکرنا مطلب میں ہے سب تو سب. نہیں ہوتا نا. نہیں نہیں, سب نہیں ہوتا. تو ایک مؤنث شکر کرتی ہے, کرے گی. اچھا, تم ایک مؤنث شکر کرتی ہے اور کرے گی. اوکے. اور تشکرنا میں جو ہے وہ تم سب ہے, اب جمع ہے تم سب تشکرنا. مؤنث شکر کرتی ہو, کرو گے. اوکے اوکے, بس تھینک یو تھینک یو. یہ کنفیوز تھی تھوڑی. جی کنول. جی بس میں نے پوچھنا تھا کہ جو مؤنث متکلم میں آپ نے بتایا تھا اشکرو, اور جو اس کی مؤنث جمع ہے وہ نشکرو, تو جو مذکر کا متکلم تھا وہ اشکرو تھا, تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ بیٹا مذکر اور مؤنث دونوں کے آپ کو میں نے بتایا نا سیم ورڈ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, نشکرو نہیں ہوگا پھر. مذکر بولتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے آئی ایم گوئنگ, مؤنث بھی کہتی ہے آئی ایم گوئنگ. جملہ فرق تو نہیں ہوتا. یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اگر پیچھے میل نام ہے تو میں کہوں گی کہ میں شکر کرتا ہوں, اور اگر فیمیل نام ہے تو کہیں گے میں شکر کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اگر زیادہ میل ہیں تو ہم شکر کرتے ہیں, اور مؤنث میں ہم شکر کرتی ہیں اگر مؤنث ہیں تو وہ آپ کو بتایا کہ پروناؤنس تبھی استعمال ہوتے ہیں جب ایک دفعہ اصل نام گزر چکے ہوں. تو سارا معنی ہم نے پیچھے دیکھ کے کرنا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, مس صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا. زینی آپ بتاؤ. جس کا مائک آن نہیں ہوگا اس سے میں کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوگا, اس سے کوئی سوال نہیں کروں گی میں. جی زینی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. جی کلثوم. میم ہم نے جب متکلم کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مذکر اور مؤنث تینوں میں تین تین سیم وہ کنڈیشنز آتی ہیں, یعنی کہ ان کی اشکال. تو ہم نے واحد میں کر دیا اشکرو, ٹھیک ہے, اور جمع میں کر لیا نشکرو. تو تھرڈ والی کیا ہوگی؟ مجھے یہ کنفیوژن ہو رہی ہے. تو یہ تو دو بن رہی ہے نا, اشکرو اور نشکرو. تسنیہ تو ابھی ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں نا, ابھی تو میں سے واحد جمع اچھا کروا ایک رہی ہوں. تسنیہ میں آئے گا. اچھا 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 اچھا, ایک تسنیہ میں آئے گا. میرے ذہن سے وہ نکل گیا نا کہ تسنیہ میں. تو یہ صرف نشکرو, اس میں کچھ لاسٹ والا ورڈ ہم ساکن نہیں کریں گے, بس سمپل نون لگا دیں گے. جی یہ تو چار حرفی تو ایسے ہی رہیں گے. وہاں اینڈ پہ نون ہے یا شروع میں نون ہے؟
अच्छा ठीक है, यानी कि एक में हमजा लग गया, हमजा आ गया अशकुरु, और दूसरे में जमा में सिर्फ नून लग गया नशकुरु, बिल्कुल हमजा हट के नून आ गया, बस बिल्कुल बाकी सेम शक्ल सेम रह गया। बिल्कुल जी सेम ठीक है, जजाकल्लाह। जी जजाकल्लाह। जी शकीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना देर से ज्वाइन किया था, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे गायब मुज़क्कर वाहिद का यशकुरु और जमा का यशकुरुना, और इसी तरह हाजिर मुज़क्कर वाहिद का तशकुरु तशकुरुना, और वाहिद गायब मोनस का तशकुरु ही है, क्योंकि वो मुज़क्कर वाला लेती है ना। और जी फिर जब हम इसकी जमा बनाएंगे तो तशकिरीना तशकिरना तशकिरीना। नहीं नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हो। किसकी जमा बना रहे हो, गायब की कि हाजिर की? गायब की। तो गायब में मैंने क्या अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा, फिर ता नहीं लगेगा, या लगेगा। अच्छा, वाहिद में भी? नहीं, आप वाहिद बना रहे हो, मैंने कहा जमा जी बना रहे हो। जी, नहीं वाहिद तशकिरीना, वाहिद मोहन्नस हाजिर, और यश यशकिरना। टीचर ये वाला मुझे ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वाहिद मोहन्नस हाजिर का और जमा मोहन्नस मैं हाजिर ना का। आपको लाइन से लिख के देती हूँ, आप ठीक है, हमारे पास सही। टाइम थोड़ा रह गया है, मैं लाइन से लिख के देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं सब वाहिद की शक्लें लिखने लगी हूँ। कोई और वर्ड ले लेते हैं। यस, मेरे रात के 12 बजे हुए और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, इतनी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। आपका क्या नाम है बेटा? आपका नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। आलिया अकरम। आलिया अकरम, आप जब आपके दिन हो जाएगा ना तो मेरे से फोन पे राब्ता कर लेना। सच्ची मेरी आंखें बंद हो रही हैं, प्लीज। आप सो जाएं, आप मजीद परेशान ना करें अपने आप को। नहीं इंशाल्लाह अब थोड़ा सा टाइम रहेगा, उसको करके फिर देखते हैं। आप इस रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। यजरिबू, तजरिबू, तजरिबू, तजरिबीना, और अजरिबू। इतना तो आपको पता है ना कि पहला ग्रुप गायब का, दूसरा हाजिर का। ये वाहिद की सारी शक्लें हो गई। यजरिबू वो एक मुजक्कर, मारता है मारेगा। तजरिबू वो एक मुअन्नस, मारती है मारेगी। फिर तजरिबू तू एक मुजक्कर, मारता है मारेगा। तजरिबीना तू एक मुअन्नस, मारती है मारेगी। अजरिबू मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस, मारता हूँ मारूंगा, मारती हूँ मारूंगी। सही गाजर और माल्टा। समझ आ गई है? जी टीचर। अब हम जमा कर लेते हैं उसी का। यस रिबूना, मुजक्कर की जमा हमेशा वाउनून से बनेगी, और मुन्नस की वही सेम वर्ड है यजरी बू, और आगे नूने निस्वा। यस हमने कहा लास्ट लेटर को साकिन करके
آگے نون نسواں لگ جائے گا. با کو ساکن کیا اور نون نسواں. یضربنا تضربونا اور تضرب اور نون نا اور نضربو. اب بتاؤ اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نون کے ساتھ حمزہ ہے یا نون پر زبر ہے؟ نون پہ بیٹا زبر ہے. نون نسواں جو ہے نا جی ٹھیک. جمع میں تو میں نے آپ کو کہا ہے عطئی نون پہ زبر ہے ہمیشہ. جی ٹھیک ٹھیک چاہے ہے. واو نون کا نون ہو یا نون کا نون ہو یا نون نسواں ہو، پلورل کے لیے ہمیشہ زبر آئے گی. فرق یہ ہے کہ مذکر کے لیے واو نون استعمال ہوگا، وہ پیور مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے نون نسواں استعمال ہوگی. اچھا میم، یہ جو آپ نے لاسٹ ورڈ نضربو لکھا ہے، یہ اس کا کیا میننگ ہے؟ یہ متکلم ہے نا. ہم پہلے تھا وہ، پھر تھا تم، اب ہے ہم. ہم مارتے ہیں، اگر مذکر ہیں تو ہم مارتے ہیں ماریں گے، مؤنث ہے تو ہم مارتی ہیں یا ماریں گی. ٹھیک ہے. یہ وی کے لیے آتا ہے نا. السلام علیکم ٹیچر، میں بات کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ جو میں کوشش کر رہی ہوں مجھے آ جائے، لیکن آتا بھی ہے پھر دوبارہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اگر جیسے بھی ہے نا تو اس کا اردو میں ترجمہ ساتھ ساتھ کریں گی تو شاید مجھے ریپیٹ میں یاد رہے گا. بیٹا ہم نے انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے سارا قرآن کے اوپر کیا تھا. آج تو میں نے شکلیں پڑھائی ہیں. انشاءاللہ صحیح اگلی کلاس میں ابھی میں آپ کو اسائنمنٹ نہیں دوں گی، میں صرف آپ کو اس کی گردان بھیجوں گی تاکہ آپ لوگ یاد کر لو شکل اس کی آپ پریکٹس کرو، ترجمے کی جگہ چھوڑ دینا. اگلی کلاس میں ہم قرآن کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کریں گے، تو جب آپ لوگ خود ترجمہ کرو گے تو خود سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو. انشاءاللہ ٹھیک ہے صحیح ہے. اور تھوڑا سا یہ کہ میں نوٹس نہیں بنا رکھے تھے تو وہ مجھے وہ کلیئر نہیں ہوتی پکچر، پھر دوبارہ کنفیوژن اس لیے چلتی رہتی ہے میرے سے. صحیح. اور وہ اتنا آپ لوگوں کو میں نے ایک بات بار بار سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ ذہن میں رکھو کہ ایک دم سے کوئی چیز بھی نہیں آنی نا، اور شروع میں ہر چیز مشکل بھی لگنی ہے. تو جب ہم انشاءاللہ قرآن پہ، ابھی آپ نے دیکھا 15 الفاظ ہیں ٹوٹل، ابھی ہم نے اس میں تثنیہ نہیں کیا. تثنیہ کا بہت ہی ریئر استعمال ہے قرآن میں، آپ دیکھو گے تو بہت ہی کم آپ کو تثنیہ ملے گا. ایک منٹ ذرا میرا یہ بند ہونے لگا ہے. تو اس لیے میں ابھی اتنا فوکس آپ کو تثنیہ پہ نہیں کروا رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اصل میں بس یہی کنفیوژن ہوتی ہے کہ آتا بہت سمجھ آ رہا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر پچھلا بھول جاتا ہے یا کنفیوز ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے رٹا تو لگانا ہی نہیں ہے نا، ہم نے ہر چیز سمجھ کے کرنی ہے. آپ ایک دفعہ اس کی کچھ مادے کے ساتھ ان کی شکلیں تیار کرو گے اور ان کو بار بار بولو گے تو آپ کی فلوئنسی آئے گی زبان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ترجمہ کرنا آپ کو قرآن کے اوپر آئے گا. اس پہ تو فائدہ بھی نہیں کرنے کا، اس پہ کرو گے تو وہ رٹا ہوگا. اچھا میم، یہ ذرا مجھ سے سن لیں تھوڑا سا. جی جی. وہ ایک مذکر غائب مارتا ہے یا مارے گا؟ یضربو. ٹھیک ہے. اور اس کی مین کے اس کا پلورل ہو گیا یضربونا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہی ہوگا نا. بالکل. اچھا، وہ ایک مذکر حاضر مارتا ہے، تو ایک مذکر حاضر مارتا ہے تضربو. ٹھیک اور ہے اس کا جمع ہو گیا تضربونا. بالکل ٹھیک ہے. پرفیکٹ.
अच्छा, मैं हाजिर मुअन्नस मीन के हाजिर मुअन्नस, तू हाजिर मुअन्नस, मारती है मारेगी, तजरिबीना, ठीक है। और इसकी जमा यजरिबना, बेटा तजरिबना, नहीं बेटा, आपने यहीं पे मिक्स हो गई। गायब को तो बताया ही नहीं, आप डायरेक्ट हाजिर पे आ गई हो। गायब की शक्लें कौन सी हैं मुअन्नस की? मुअन्नस की तजरिबूना, तजरिबूना, वाओ नून तो जमा के लिए आता है, तजरिबीना, मुज़क्कर के लिए आता है। वो यही बस यहीं पे आ गए। मैं इसलिए तो आपको कह रही थी जरा मुझसे सुन लें, ये मीन के यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ आपने कर दी लेट है। ज्वाइन किया था उस्मा, जी मैंने लेट ज्वाइन किया था, फिर यही नुकसान होता है ना लेट आने गेस्ट का। थे, नहीं वो घर में ना गेस्ट आ गए थे। नहीं वो मैं कोई आपको ब्लेम नहीं कर रही, सब कह रही हूँ कि नुकसान ये हो जाता है। आपको जी यहाँ बस पे मैंने यही, लफ्ज लिखे हुए हैं ना, जी तो इधर से देख के पढ़ के बोल दो ना। अच्छा ठीक है। यजरिबू यजरिबूना, तजरिबू तजरिब तजरिबना, नहीं आप गड़बड़ कर रहे हो ना बेटा। तजरिबू तजरिबू यजरिबना। आप इकट्ठे ग्रुप में तो पढ़ ही नहीं रहे हो ना। आप अच्छा ऊपर ठीक वाहिद ठीक लिखा है, ठीक, नीचे जमा लिखी हुई है। जी यजरिबू, और उसकी जमा नीचे उसी के नीचे लिखी हुई है बिल्कुल ना, उसी के नीचे लिखी हुई है। यजरिबूना, ठीक है। जी फिर है ऊपर है तजरिबू, ये अब मुअन्नस गायब के लिए है। तजरिबू मुअन्नस गायब के लिए। जी फिर उसके नीचे तो आपने लिखा हुआ यजरिबना। हाँ, तो ये उसकी जमा है ना। हालांकि त का मतलब तुम होता है, लेकिन गायब ने ते का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। तर्जुमा इसका होगा वो मारती है या मारेगी, हालांकि ते लगा हुआ है, ठीक है ठीक है। लेकिन जमा अच्छा में वो नेक्स्ट, या के साथ सही शक्ल में आ गई है, या जरिबना। ठीक है। मीन के अगर तजरिब गायब के लिए आपने अभी जी बताया ना, गायब हालांकि ये तो मुअन्नस हाजिर के लिए आपने बताया कि ता जो है वो हाजिर के लिए होता है हमेशा। हाजिर के लिए होता है, लेकिन आपका लेट आए हो ना, तो ये गायब मुअन्नस ने भी तजरिबू का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। ये दो दफा ठीक है आता है, गायब मुअन्नस के लिए भी और हाजिर मुजक्कर के लिए भी। ठीक तजरिबू गायब मुअन्नस, फिर तजरिबू हाजिर मुजक्कर। एक गायब है, एक ठीक हाजिर है, एक मुअन्नस है, एक मुजक्कर है, दोनों की बिल्कुल आइडेंटिकल शक्ल है। ठीक है हमने कहा था कि कैसे पता चलेगा कि मुजक्कर है कि मुअन्नस, तो हमने कहा था पहले शुरू की आयत बताएगी। अगर पीछे उज़्मा की बात है तो हम कहेंगे वो मारती है, और अगर अहमद की बात हो रही है तो हम कहेंगे तुम मारते हो। वो हालांकि मारता है, शक्ल दोनों की आइडेंटिकल है, वो भी तजरिबू ठीक है, वो भी तजरिबू है। ठीक है। एक गायब दोनों मीन मुअन्नस के है, सेम हो गए, एक हाजिर और एक मुजक्कर है। हाजिर मुजक्कर, ठीक है। तो टाइम लेगा ये लग रहा है। नहीं बेटा, आप लेट बस ज्वाइन इनके, किया, अदरवाइज कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हाँ जी वही, बस अस्सलाम वही कॉन्सेप्चुअल है ना, मीन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं, बस ये है। जी, इसीलिए बस आप ये है लोग, कि जो नादिया आपा कह रही है ना मैं कि कुछ कुरान कहना तस्वीर चाह वही रही हूँ। बेस्ट है। इसीलिए कहे अभी अपने आप को परेशान ना करो, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह कुरान पे जब हम अप्लाई करेंगे आपको समझ आ जाएगी, फिर मैं असाइनमेंट दूंगी आपको। ठीक है आप ये एक बार प्लीज सारा एक दफा पढ़ दें, ताकि फिर अब कोई ना बोले, सिर्फ आप पढ़ दें मैं आपको टीचर। बेटा लिख के भेज दूंगी, ठीक है। जी उसको जी आप तर्जमे के साथ लिख के भेज दूंगी, आप उसको पढ़ोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, चलें ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस तरह जो मिस जब मैं सब बोलते हैं तो फिर वो भूल जाता है। जी इसलिए आप लोगों को कहे दिमाग पे ज्यादा बोझ ना डालें। इंशाल्लाह मैं आपको लिख के भेज देती हूँ, आप उसको अच्छे से समझो, लेक्चर को दोबारा सुनो, और फिर इंशाल्लाह अगली दफा हम कुरान पे अप्लाई करेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, और अगली दफा जब आए तो आप बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह। और सब लोग, आप लोग पाकिस्तान में बहुत अपना ख्याल रखें, बहुत ज्यादा डेंगू भी फैला हुआ है, तो प्लीज अपने सुबह शाम के अस्कार लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला सबकी कल हिफाजत मेरी करे। कुलीग ही है और
بہت میری اچھی دوست بھی ہے, کولیگ بھی